ملک میں ون نیشن ون الیکشن کرائے جانے سے متعلق کمیٹی کی سفارشات کو مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مسلسل ون نیشن ون الیکشن کی مخالفت کی ہے کیونکہ یہ وفاقی ڈھانچے کو تباہ کرتا ہے اور جمہوریت سے سمجھوتا کرتا ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ دیکھیے، گجرات میں ایک معمولی سا وقف بورڈ نہیں بنا سکتے یہ لوگ۔ 96 سے پروسیس شروع ہوا، کورٹ کو گئے، کورٹ الٹا کرتے گئے، غلط فیصلے لیتے گئے۔ اب کیا بول سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہی بول سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سٹینڈ ہے ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ اگر کل سرکار گر جائے گی تو کیا ہوگا بتائیے؟ اگر یہ بی جے پی کی سرکار گر گئی 2026 میں، فرض کریے، اللہ کرے ہو جائے، نہیں معلوم، اگر گر گئی کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ کیسے کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ ٹینیور کیا ہوگا اس کا؟ آپ بولیں گے نہیں ٹینیور ہوگا 29 تک ہی، یا پھر ٹینیور ہوگا 5 سال کا۔ کیا ہے بتائیے نا آپ؟ میں یہ تو بول رہا ہوں بھائی، بھارت کی جنتا ایک فیصلہ دیتی ہے، آپ کون ہوتے بھائی فیصلہ بدلنے والے؟ حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے ایک متحرک اور پرامن جلوس نکالا گیا جس میں شہر بھر سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ سالانہ جلوس جو صبح شروع ہوا شہر کی مرکزی سڑکوں سے گزرتا ہوا اتحاد، عقیدت اور امن کی علامت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس پرانے شہر کی مشہور مکہ مسجد سے شروع ہوا اور چار مینار، دارالشفا اور نیا پل سمیت مختلف اہم علاقوں سے گزرا۔ سڑکوں پر عقیدت مند سبز جھنڈے لہرا رہے تھے، سلاد بھی پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے احترام میں مذہبی ترانے پڑھ رہے تھے۔ جلوس میں خواتین، بچوں کے بشمول ہر عمر کے مسلمانوں نے شرکت کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آصف آباد کے جینور میں ہوئے تشدد میں متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر معاوضہ جاری کرے۔ MIM یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کہا کہ کرمم بھیم آصف آباد کلیکٹر کے مطابق دونوں برادریوں کا مجموعی نقصان تقریباً 16 کروڑ 50 لاکھ روپے ہوا ہے۔ MIM اپنی مجلس ریلیف چیریٹی کے ذریعے بھی 51,51,000 روپے کی امداد فراہم کر رہی ہے۔ ہندوستانی باکسر نکھت زرین، جنہیں حال ہی میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو کر DGP سے ملاقات کی۔ DGP نے باکسر نکھت زرین کی تقرری کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ساتھ کیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر جی وجے لکشمی نے حالیہ گنیش وسرجن کے پرامن اختتام پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گنیش وسرجن مختلف محکموں کے درمیان مؤثر تال میل کے ساتھ پرامن طریقے سے ختم ہوا۔ تمام محکموں نے مل کر کام کیا جس کے لیے وہ تمام کی مشکور ہیں۔ تلنگانہ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن نے ریاست میں برقی کے چارجز پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ رواں مالی سال 2024 سے 25 کے لیے سالانہ آمدنی ضرورت کی رپورٹ چہارشنبے کی رات اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کونسل کو پیش کی گئی۔ تینوں زمروں میں چارجز پر نظر ثانی کی تجویز ہے۔ اگر یہ ERC سے منظور ہو جاتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کا اندازہ ہے کہ انہیں خسارے کو پورا کرنے کے لیے 1200 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔ تلنگانہ حکومت حیدرآباد اور ریاست کے دیگر اضلاع کی سڑکوں پر 15 سال پرانی گاڑیوں کے چلنے پر پابندی لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس فیصلے پر عمل 1 جنوری 2025 سے ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی کار یا گاڑی 15 سال یا اس سے زیادہ پرانی ہو تو اسے اوور ایج سمجھا جاتا ہے۔ غیر مشروط قرض کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست بھر کے کسانوں نے جمعرات کو بڑے پیمانے پر چلو پرجا بھون کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم پولیس نے چہارشنبے کی رات سے کارروائی شروع کی اور امن و امان میں خلل پڑنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ریاست کے مختلف حصوں میں انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ٹالی ووڈ کوریوگرافر شیخ جانی بادشاہ، جو جانی ماسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان پر کیس رجسٹر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون نے جنسی زیادتی کا الزام لگایا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے جانی کو جمعرات کو گرفتار کر لیا۔ ریاست تلنگانہ کے دیورکنڈا میناٹی گروکل اسکول سے لاپتہ ہونے والے 3 بچوں کا پتہ چل گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے دن گروکل میناٹی اسکول کے طلبہ توفیق، رحمان اور مجیب لاپتہ ہو گئے تھے اور پولیس کو وہ حیدرآباد میں دستیاب ہوئے۔
کشن باغ محمود نگر علاقے میں واقع ایک مکان میں بھیانک دھماکہ ہوا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مکان کی چھت اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں تقریباً 7 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ پٹاخوں کی تیاری کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات 2024 کے پہلے مرحلے کی رائے دہی کے بعد اب اگلے مرحلوں کے لیے انتخابی تشہیر زور و شور سے جاری ہے۔ اسی درمیان جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی انتخابی تشہیر کے لیے جموں کشمیر کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نے سری نگر میں ایک میگا ریلی سے بھی خطاب کیا۔ سری نگر میں ریلی سے خطاب کرنے کے بعد انہوں نے کٹرا میں بھی انتخابی تشہیر میں حصہ لیا اور عوامی ریلی میں تقریر کرتے ہوئے اپیل کی کہ بی جے پی کو ووٹ دیا جائے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ اگر اکتوبر کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس اقتدار میں آتی ہے تب ہریانہ میں کم از کم امدادی قیمتوں، ذات پات پر مبنی مردم شماری اور پرانی پنشن اسکیم کی بحالی کا ایک قانون بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 7 ضمانتیں متعارف کروائی ہے۔ کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی کے لیے بھی منصوبہ بنایا ہے۔ ہماچل پردیش میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے تعلق سے قومی صدر اقلیتی سیل کانگریس اور رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے دہلی میں ہماچل کی مساجد کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور واقعات کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال سے ملاقات کی اور انہیں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وینو گوپال نے اس معاملے پر سی ایم ہماچل سکھوندر سکھو سے فون پر بات کی اور ایسے واقعات کو روکنے کی بھی ہدایت دی۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے تصدیق کی کہ اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 61.13% ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا، جو ابتدائی تخمینہ 59% سے زیادہ ہے۔ پی کے پولے نے کہا کہ اس بار ہم نے ضلع وار اعداد و شمار پر کام کیا اور حد بندی کے بعد کوئی بھی اسمبلی حلقہ 2 اضلاع میں پھیلا ہوا نہیں ہے۔ پولے نے کہا کہ زیادہ ٹرن آؤٹ کی وجہ پرامن پولنگ کا عمل، امیدواروں کی بھرپور مہم اور الیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ووٹر بیداری کی کوششیں بتائیں۔ جموں کشمیر میں جاری اسمبلی انتخابات کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے این سی کانگریس اور پی ڈی پی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کشمیر کی بربادی کے لیے 3 سیاسی خاندانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا اشارہ محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ اور گاندھی خاندان کی موروثی سیاست کی طرف تھا۔ عام آدمی پارٹی کی رہنما اور دہلی کی وزیر اعلیٰ نامزد آتشی ہفتہ 21 ستمبر کو اپنے عہدے کا حلف لیں گی۔ ابتدائی طور پر آپ نے اعلان کیا تھا کہ آتشی 26 یا 27 ستمبر کو خصوصی اسمبلی اجلاس کے دوران حلف لیں گی، لیکن دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی تجویز پر 21 ستمبر کو حلف برداری کی تاریخ کے طور پر قبول کیا گیا۔ آتشی کے ساتھ ان کی وزراء کونسل بھی حلف اٹھائے گی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان آل سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ انہوں نے یہ ریمارکس چاشمے کو سعودی شورا کونسل کے 9ویں اجلاس کے پہلے سال کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہے اور اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ چہارشنبے کو ملک کے متعدد علاقوں میں الیکٹرانک آلات کے پھٹنے سے 9 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 3000 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی، تاہم ہندوستانی نمائندے نے اس موقع پر کی گئی ووٹنگ سے دوری اختیار کی۔ قرارداد کے مطابق اسرائیل کو اندرون 1 سال فلسطینی علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انڈین کرکٹ ٹیم اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ چنئی میں شروع ہوا۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 67 اوورز کے اختتام پر انڈین کرکٹ ٹیم نے 6 وکٹ کھو کر 267 رن بنا لیے تھے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا، کیٹراک اینڈ ریفریکٹیو سرجن۔ میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری۔ یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں
اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں. OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے. تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.